اور مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ یار یہودی پروفیسی اگر پوری ہو گئی تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ وہاں سچائی ہوگی. اس سے بڑھ کر دجل اور فریب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سورج کے مغرب سے نکلنے کا، دابت الارض اور مہدی اور نزول عیسیٰ، تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہوں گی اور دنیا بس اب اپنی آخری سانسیں گن رہی ہوگی کہ قیامت اب آئی اور اب آئی. آج کل لال گائے کو ذبح کرنے کا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ جی وہ ایک یہودی یا جوش پروفیسی ہے جو پوری ہونے جا رہی ہے. لال گائے ذبح ہوگی اور اس کے بعد پھر ٹیمپل بنے گا. تو یہ لال گائے ذبح کرنے کا چکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی ایسی گائے جب ملے گی اس کو ذبح کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے خون کے قطرات کو کچھ جو چیف رابائز ہیں ان کے اوپر ڈالا جائے گا اور اس کے ان گایوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو جلا کر اس کی راکھ کو ان کے اوپر ڈالا جائے گا، تب جا کر پیور ہوں گے. ابھی تک امپیور چل رہے ہیں 2000 سال سے. جب ٹیمپل 2000 سال پہلے، تقریباً 1940 سال پہلے یہ ٹیمپل توڑا گیا تھا، تو اس وقت سے یہ امپیور چل رہے ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی تمہیں خدا نے امپیور کیا یا تم نے خود ہی اپنے آپ کو امپیور مان لیا؟ چونکہ تورات تو 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہو چکی. تمہیں کس نے بتایا؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم مانتے نہیں ہو، تو تمہیں کس نے بتایا کہ تم امپیور ہو؟ خود ہی اپنے طور سے اپنے آپ کو امپیور مان لیا. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کی یہ پروفیسی ہے، اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. گائے کا پورا قصہ ہے، بقرہ نام ہی اسی لیے سورہ کا کہ اس میں گائے کا قصہ ہے اور یہودیوں ہی کے تعلق سے ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا اور یہ جاننا تھا کہ قاتل کون ہے، تو کوئی نہیں مل رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی کہ گائے کو ذبح کر دیا جائے. انہوں نے بنو اسرائیل سے کہا کہ بھائی گائے کو ذبح کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، گائے کیسی ہونی چاہیے، تھوڑا پوچھ کر بتائیں. تو فتنے کی عادت ہمیشہ سے رہی ہے، سیدھا سیدھا گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے کہ نہیں، پوچھ کے بتائیں کہ کون سی گائے. 3 مرتبہ پوچھا، یہاں تک کہ یہ بتایا گیا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو بالکل لال ہو، کہ جس کو کبھی کھیت میں جوتا نہ گیا ہو وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر کبھی وزن نہ لادا گیا ہو. پوری ایک ڈسکرپشن دے دیا گیا. ایگزیکٹ وہی ڈسکرپشن آج آپ ریڈ ہیفر کے نام سے جتنی ویڈیوز چل رہی ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہوا کہ یہ پروفیسی اس زمانے میں پوری ہو چکی کہ جب اس طرح کی گائے ملی اور اس کو ذبح کیا تو اس گائے نے اس قاتل کا پتہ بتا دیا. پروفیسی مکمل ہو گئی. اب آپ یہ کہنے لگیں کہ جب آپ طاقت گین کر لیں اور ایک یہودی ریاست بنا لیں اور دنیا کے مسلم حاکموں کو اپنے تابع بنا لیں اور غیر مسلم حکومتوں کے اوپر اپنا اثر و رسوخ کر لیں اپنی لابنگ کے ذریعے اور اپنی سازشوں کے ذریعے، اچانک آپ لال گائے کا قصہ نکال کر لائیں اور یہ کہیں کہ ہم تو 2000 سال سے ناپاک چل رہے تھے، تو اب ہم اس لال گائے کو ذبح کریں گے اور اس کے بعد ٹیمپل بنائیں گے، دیکھو ہماری پروفیسی پوری ہو گئی. تو یہ پروفیسی نہیں ہے، یہ سازش ہے کہ ایک ایسی چیز جو مکمل ہو چکی تھی اس کو آپ آج کے حالات میں، اب جب کہ حالات سازگار ہو گئے آپ کے حق میں، آپ اس کو لے کر آ رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروفیسی ہے. تو اور مسلمان بڑے پریشان ہیں کہ یار یہودی پروفیسی اگر پوری ہو گئی تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ وہاں سچائی ہوگی. اس سے بڑھ کر دجل اور فریب کیا ہو سکتا ہے؟ رہی یہ بات کہ کیا بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے گا، ممکن ہے کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بیت المقدس کے شہید ہونے کی وجہ سے پوری بس ورلڈ وار شروع ہو جائے گی اور امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی، تو یہ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کی، ایمان والے کی جان کی قیمت بیت المقدس سے زیادہ مقدس ہے. تو 40,000 کو اگر انہوں نے شہید کر دیا اور مسلم امہ نہیں کھڑی ہوئی تو بیت المقدس کو شہید کرنے سے مسلم امہ کیسے کھڑی ہو جائے گی؟ بلکہ ہمارے یہاں جو پروفیسی ہے حدیثوں میں، اس کے مطابق تو ایک زمانہ وہ آنے والا ہے جب قیامت کی تمام علامتیں مکمل ہو چکی ہوں گی، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، دابت الارض اور مہدی اور نزول عیسیٰ، تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہوں گی.
اور دنیا بس اب اپنی آخری سانسیں گن رہی ہوگی کہ قیامت اب آئی اور اب آئی. یہاں تک کہ وہ دور بھی آ چکا ہوگا کہ جب یمن سے اس طرح کی ایک ہوا چلے گی کہ جو مؤمنین کو ختم کر دے گی. مؤمنین اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، چونکہ قیامت مومنوں کے اوپر نہیں آنی ہے. مؤمنوں کو قیامت ایک عذاب ہے، عذاب مومنین پر نہیں آتا، مومنین کو پہلے ہٹا دیا جائے گا منظر نامے سے. جب دنیا میں مومنین ہی ہوں گے تو پھر مسجدوں اور کعبے کا کیا مطلب؟ تو کعبے کو بھی شہید کیا جائے گا، لیکن مسلمانوں کی موجودگی میں نہیں. تو اگر کعبے کو شہید کرنے کی پروفیسی موجود ہے تو بیت المقدس شہید ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا، پاسبل ہے. اور کوئی فرق پڑنے والا جو مسلم ممالک ہیں ان کی حکومتوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف یہودیوں نے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لیا، کہا کہ 2000 سال سے ہم ناپاک چل رہے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کو ناپاک نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ناپاک مان لیا. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف عیسائیوں کا حال ہے کہ ہر چیز پاک، ہر چیز ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں. وہ میں نے کل جبلہ بن احم کا قصہ سنایا تھا آپ لوگوں کو کہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ جب استنبول گئے حضرت عمر کے زمانے میں رومن ایمپرر کو کے نام خط لے کر، تو وہاں جبلہ بن احم کے جس نے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد وہ مرتد ہو کے وہاں چلا گیا تھا، عیسائیت اس نے اختیار کر لی تھی، وہ استنبول میں رہتا تھا. تو وہاں پر حضرت دحیہ کلبی کی ملاقات ہوئی. تو اس کے آگے کا قصہ آج سن لیجئے. تو جبلہ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا بڑا اکرام کیا، بہت ہی اعزاز کیا، اور اس نے شاندار دعوت کی ان کی شان میں. اور وہ اس طریقے سے کہ ایک سے ایک کھانے اس نے سونے اور چاندی کے برتن میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے. تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نہیں کھایا. وہ کہنے لگا کہ بھائی کھائیں، کھانا آپ کے لیے آیا ہے. وہ کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا. تو جبلہ بن احم نے یہ کہا کہ ہاں منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے. لیکن اپنا ماننا یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا دل پاک صاف رکھو، پھر چاہے کسی برتن میں کھا لو. اپنا دل پاک صاف رکھو، پھر چاہے کسی برتن میں کھا لو. اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز کہ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، جبلہ کیا کہہ رہا ہے کہ نو ٹینشن، بس دل نیت صاف ہونی چاہیے. آج آپ رومن کیتھولکس میں پوپ کو دیکھیں کہ پوپ نے آفیشلی ہم جنس پرستی کو ایکسپٹ کر لیا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جنس پرستی ہو سکتی ہے. تو ببلیکل جو ٹیچنگز ہیں، تعلیمات ہیں، اس کے خلاف ہے ہم جنس پرستی. لیکن پوپ نے پریشر میں آ کر لبرلز اور سیکولر کے اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج جب جون کا مہینہ آتا ہے نا، تو کبھی آپ کسی کرسچن یا کسی ویسٹرن کنٹریز میں جائیں، کرسچن کنٹری تو خیر بچی نہیں ہے لیکن ویسٹرن کنٹریز میں جائیں، جگہ جگہ چرچ کے باہر رینبو فلیگ ہوتا ہے جو کہ ہم جنس پرستوں کی علامت ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح ایک چیز جس کو حرام قرار دیا گیا تھا اس کو حلال کر دیا، اور دوسری طرف یہودیوں نے کہ کوئی چیز حرام نہیں تھی اس کو حرام کر دیا. تو یہودی حلال کو حرام کر رہے ہیں اور عیسائی حرام کو حلال کر رہے ہیں. یہ دو الگ الگ ایکسٹریمز ہیں. لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ وہ پاکیزہ چیزیں کہ جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے ان کو حرام قرار نہ دو. کوئی بھی آدمی بائی برتھ ناپاک نہیں ہے، ناپاکی لگتی ہے، کوئی ناپاک ہوتا نہیں ہے بنیادی پیدائش سے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ اور شیئر ہے اس کو بھولنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہارا حصہ ہے، تم اس کو اختیار کرو، اس سے انجوائے کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، دنیا اپنے اوپر حرام کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی. ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا آپ اس کو حرام کیسے قرار دے رہے ہیں؟ تو یہاں یہود اور عیسائی بیٹھے خود ہی
ان کے جو نبی نہیں ہیں، جو انبیاء نہیں، عام لوگ ہیں یا ان کے پریسٹ ہیں، پادری ہیں، وہی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہیں. وہاں نبی کے اوپر تنبیہ آ گئی تھی، آخری رسول کے اوپر، کہ شہد کو حرام کیسے کر دیا اپنے اوپر. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری. اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے معاملے کی بنیاد ہے، عصمت امری، جہاں میرا معاملہ محفوظ ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کی بھی اصلاح فرما کہ جہاں میں رہتا ہوں. تو دیکھیے دنیا اور آخرت دونوں کی دعا قرآن کریم میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، کہ دنیا میں ہمیں اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے. تو دنیا اور دین دونوں ساتھ چلتے ہیں، نہ ہم دنیا کو چھوڑتے نہ دین کو چھوڑتے.